جی ناظرین، اپنے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کسان مرغیاں بطخیں پالتے ہیں، مگر ابراہیم تراورے نے اپنے لوگوں کے سامنے ایک ایسا نیا خیال رکھا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے: مور پالنے کا منصوبہ۔ یہ عام سا مشورہ نہیں بلکہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے جس پر پوری دنیا کے ماہرین حیران ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ابراہیم تراورے کی اصل سوچ کیا ہے؟ وہ اس انوکھے منصوبے پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ اور یہ کس طرح برکینا فاسو کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ مور کا راز۔ دوستو، تفصیل میں جانے سے پہلے آئیے مور کے بارے میں چند ایسے دلچسپ حقائق جان لیتے ہیں جن سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ جب نر مور مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے دلکش اور رنگین پروں کو پھیلا کر ایک شاندار رقص پیش کرتا ہے۔ یہ رقص نہ صرف اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ اس بات کا پیغام بھی ہوتا ہے کہ وہ صحت مند اور طاقتور ہے۔ مادہ ہمیشہ اسی نر کا انتخاب کرتی ہے جس کے پر سب سے زیادہ حسین ہوں اور جس کا رقص سب سے دلکش ہو۔ چارلس ڈارون نے مور کے ملاپ کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت بتائی تھی۔ ان کے مطابق نر مور جب مادہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اپنا ایک آنسو اس کی آنکھ میں ٹپکا دیتا ہے۔ یہ عمل محض ایک جسمانی تسکین نہیں بلکہ نسل کو بہتر بنانے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ مور کی فارمنگ کی اہمیت۔ اب آتے ہیں ابراہیم تراورے کے منصوبے کی طرف۔ مور کے خوبصورت پر دنیا بھر میں فیشن اور سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عالمی منڈی میں ان پروں کی قیمت ہزاروں ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ ابراہیم چاہتے ہیں کہ برکینا فاسو میں بڑے پیمانے پر مور کی فارمنگ کی جائے تاکہ ان پروں سے ہینڈی کرافٹ، فیشن ڈیزائنز اور دیگر اشیاء تیار کر کے برون مک برآمد کی جائیں۔ اس طرح کسانوں کو نئی آمدنی ملے گی اور مک عالمی سطح پر ایک منفرد مقام حاصل کرے گا۔ مور کا گوشت، شاہی ذائقہ۔ مور کا گوشت صدیوں سے شاہی کھانوں کا حصہ رہا ہے۔ یورپ کے بادشاہ اور امراء اپنی دعوتوں میں اسے بطور شان و شوکت پیش کرتے تھے۔ آج بھی کچھ دولت مند طبقہ خفیہ طور پر مور کا گوشت خریدتا ہے اور اپنی محفلوں میں پیش کرتا ہے۔ اس کا ذائقہ مرغی اور بکرے دونوں سے الگ اور بے حد لذیذ بتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت ہزاروں ڈالر تک ہوتی ہے۔ مور کے انڈے، نایاب خزانہ۔ مور کے انڈے بھی نایاب اور قیمتی مانے جاتے ہیں۔ ایک انڈا بعض اوقات 100 سے 200 ڈالر میں فروخت ہوتا ہے۔ کچھ ملکوں میں انہیں کھانے کے علاوہ طاقت بڑھانے والی دواؤں اور خاص پکوانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا ذائقہ عام انڈوں سے زیادہ بھرپور اور لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ ابراہیم تراورے کا خواب۔ ناظرین، ابراہیم تراورے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو کا ہر کسان مور پالے اور ان کے پروں گوشت اور انڈوں کو عالمی منڈی تک پہنچائے۔ اس منصوبے سے نہ صرف کسان غربت سے نکلیں گے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کے نئے دروازے کھلیں گے۔ یوں برکینا فاسو خوشحالی کی ایک نئی مثال قائم